ابو بکر صدیق کو یہ خلیفہ اول اور مسلمان سمجھتی ہیں، حضرت عمر فاروق کو خلیفہ ثانی اور مسلمان سمجھتی ہیں، حضرت عثمان کو یہ مسلمان سمجھتی ہیں اور خلیفہ سمجھتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو یہ مسلمان سمجھتی ہیں۔ میں ان کا جواب دوں گا۔ لیکن سر آپ سمجھتے ہیں شیعہ کو مسلمان کے نہیں، کیونکہ شریعت نافذ ہوگی میرے ملک میں تو یہ مسئلہ کھڑا ہوگا۔ بات یہی سے شروع ہوتی ہے نا، جب یہ صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ ان کے ویڈیوز موجود ہیں، فیس بک پر ویڈیوز موجود ہیں، اس میں نعوذ باللہ ان صحابہ اکرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور ان کو کفر آپ سمجھتے سر وہ مسلمان نہیں ہیں؟ جب یہ باتیں ہوگی پھر کیسے مسلمان کہا جائے گا؟ کی طرف اور یہ لگے کہ یہاں ہمیں کافر کہتے ہیں۔ پیسہ تو میں نے ان سے پوچھا، اس وقت سے کہہ نہیں رہی کہ حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی کو مسلمان سمجھ کے کہہ دے گی۔ انہوں نے کہا کہ عزت بھی کم کرنا گناہ ہے، وہ تو یہ کہہ، لیکن مسلمان نہیں مانتی نا۔ نہیں کیوں نہیں مانتے؟ مسلمان مانتی کہ آپ یہ بتائیے کہ شیعہ کافر ہے، شیعہ واجب القتل؟ پہلے آپ صحابہ اکرام کو ثابت کر دیں کہ وہ مسلمان ہے، پھر آپ کو بھی ہم مان لیں گے۔ صحابہ کرام کو تو عیسائی بھی نہیں مانتے، وہ واجب القتل ہیں، یہودی واجب القتل ہیں۔ دیکھیں اب دیکھیں انہوں نے کہہ دیا صحابہ اکرام کو نہیں مانتے، جب صحابہ اکرام کو یہ نہیں مانتے تو ہم ان کو کیسے مان لیں؟ مطلب سے دونوں آپ آگے چلتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جب مسلمان صحابہ نہیں، اکرام کو یہ نہیں مانتے، شیعہ نہیں مانتا تو ہم ان کو کیسے تو مانیں؟ وہ مسلمان نہیں ہے۔ نہیں تو زندگی کا حق چھینتے ہیں، اگر نہیں مانتے بالفرض تو آپ ان کو مارنا چاہتے ہیں، آپ ان کے قتل کے فتوے دیتے ہیں۔ نہیں، قتل کے فتوے دیتے ہیں نا، کفر کے فتوے دیتے ہیں۔ لیکن جو کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ لوگ صحابہ اکرام کو تبرہ کرتے ہیں، صحابہ اکرام کو برا صحابہ اکرام کو جو نہیں مانتا تھا خلفائے راشدین جا کے ان کو مار دیتے تھے جان سے۔ بات یہ ہو رہی ہے، میں آپ کریں نا یہ بات بتائیے۔ اس کا قائل ہوں تو واجب القتل بھی ہے سر۔ ایک تو آپ نے کہہ دیا، میں سمجھ گیا مولانا صاحب، دیکھیں آپ عالم دین ہیں، ایک بات سمجھ آ گئی مجھے۔ تو کیا اگر کچھ گروپ سمجھتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، کیا واجب القتل بھی ہیں؟ دونوں جماعتیں کر رہی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ خلافت راشدہ کے دور میں خلفائے راشدین جو تھے وہ جب کوئی ان کو نہیں مانتا تھا تو وہ اسے جا کے قتل کر دیتے تھے، مجھے بتائیں صرف کہ نظریے کے اختلاف کی بنا خلفائے پر۔ راشدین کے دور میں کون تھا جو ان کو مسلمان نہیں مانتا تھا؟ بتائیں کون تھے، بتائیں ان کے نام لیں۔ بہت سے لوگ ہوں گے نان مسلم جو بہت سے ہوں لوگ گے ہوں گے جو انہیں نہیں مانتے تھے۔ بتائیں کون تھے ایسے جو ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی کو مسلمان نہیں مانتے تھے؟ بتائیں۔ لوگ آ کے گالیاں دیتے تھے، خود حضرت گالی اور چیز ہے۔ اسلام کی بارگاہ میں آ کے لوگ اتنی گستاخی کرتے تھے، کچرا پھینک دیتے تھے حضور پہ جو عورت کچرا پھینکتی تھی حضور اس کی تیمارداری کے لیے چلے گئے۔ اس سے بڑی جو توہین رسالت کرے اور حضور کو نعوذ باللہ اتنا جھٹلائے، آقا ان کے گھر چلے جائیں۔ وہ تو کافر نے کیا تھا نا، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں۔ خلفائے راشدین کے دور میں کس نے ان کو کافر کہا؟ بتائیں۔ نہیں تو وہ جو قرآن کریم میں منافقین کے لیے آیتیں ہیں کہ اے پیغمبر یہ جو لوگ تیرے ہمراہ ہیں یہ منافق ہیں، ان منافقوں کو حضور نے قتل کیا کر دیا آپ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی کو کہہ رہی ہیں؟ میں یہ وہ کہہ کہنے رہی سے ہوں کہ جنرلی کہہ رہی ہیں۔ منافق قرآن نے تو غلط نہیں کہا نا، جس کو بھی کہا ان کی بات نہیں کر رہی۔ حضور نے ان منافقوں کو جا کے قتل کر دیا تھا، چونکہ قرآن نہ غلط بیانی کرتا ہے، نہ حضور کا علم غلط ہو سکتا ہے اور نہ پروردگار کا بھی غلط کہہ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں جن کو دی اور لی وہ منافق ہو سکتے ہیں؟ میں بات کر رہی ہوں اس کا جواب دیں۔ اچھا مولانا صاحب آگے سر بڑھتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ جب شریعت میرے ملک میں نافذ ہوگی انشاءاللہ ہوگی، انشاءاللہ ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساروں کو قتل کرنے کا حکم دیا، ایسے لوگوں کو قتل کرنے کا جو ہے اسلام کے خلاف بولتے تھے ان کو قتل کرنے کا حکم اسلام کے خلاف یا شخصیات کے خلاف؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ یہ طے کریں کہ اہل تشیع اسلام کے خلاف ہیں یا شخصیات میں کے؟ نہیں چاہتا محترمہ کہ اس موضوع کو چھیڑا جائے، یہ چھیڑا آپ نے ہے، اس سے نہ چھیڑے تو مناسب ہے۔ میں نے تو شخصیات کے نام ہی نہیں لیے، آپ نام لے رہے ہیں۔ آپ پہلے یہ بتائیے کہ حضور شخصیات سے اختلاف کی بنا پر قتل کرتے تھے یا اسلام کے قوانین پر اختلاف کی بنا پر؟ دشمن تھے چاہے نہیں، شخصیات اسلام دشمن کی بات نہیں، آپ بات کریں شخصیت کے اختلاف پر قتل ہوتا تھا، جنگ ہوتی تھی یا نظریے کے اختلاف پر؟ نظریے کے اختلاف پر، یہاں نظریے کا اختلاف پایا جا رہا ہے۔ یعنی اسلام کے قوانین کو جو نہیں مانتے تھے ان کے خلاف جہاد ہوتا تھا نا۔ دیکھیں اسلام میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ہے، عقیدہ ہے کہ ان کو مسلمان ماننا ہمارا عقیدہ ہے، عمر فاروق کو مسلمان ماننا ہمارا عقیدہ ہے، عثمان غنی کو مسلمان ماننا ہمارا عقیدہ ہے۔ پاکستان میں رہتا ہوں اور جرت کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ آپ اپنی کریکشن کر لیں، ہماری تو تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے، ہماری تو آبادیاں ویرانوں میں بدل گئی ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں گے شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، میں شہادت سے ڈر کے شہادت ہمارا ورثہ ہے، حضرت حسین ہمارے تھے۔ وہ جو آپ کے پالے ہوئے اغوا کی دھمکیاں دیتے ہیں اور ایک نازیبا زبان ایک خاتون کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے اور یہ کریں گے، اس کی وجہ سے جا رہی ہوں۔
देखिए उन आप क्यों, बेगैरतों की धमकियों से, मैं शहादत के खौफ से नहीं जा रही। तो जब आप शहादत हमने तो चाहती हैं तो इतने मत जाइए। शहीद दिए हैं कि हमारे कब्रिस्तान छलक गए हैं। तो हमारे हमने तो कब्रिस्तान 150 उन्होंने जनाजे सर के उन्होंने आगे लेक्चर खड़े भी देने होकर होते हैं, लोगों को उन्होंने उनका इस्लाम के लेक्चर भी आपको देने क्या होते हैं। पता शहादत का जो बुर्का बाहर पहन के जाके चले इस्लाम गए थे। फैलाना भी हमारा मेरे ख्याल में आपको फर्ज है। शहादत से बचने के अच्छा। लिए बुर्का पहन के चले गए थे, आपको मैं क्या पता शहादत का। देखिए हमने शहादतें दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लाल मस्जिद और जामे हफ्सा पूरी दुनिया में अभी शहादतों आपका की बुर्का दास्तान कहाँ है। है? अल्हम्दुलिल्लाह बुर्का पहन के इसलिए निकला था कि आज मैं जुल्म के खिलाफ और जालिमाना निजाम के खिलाफ बात कर सकूं। ये तो चाहते थे चला जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह यही शरीयत का हुक्म है। तो मुझे सर आप कह रहे हैं कि जान बचा के जाना चाहिए, आप कह रहे हैं जान बचा के इस्लाम के लिए जाना चाहिए। वो लेक्चर देती हैं, पूरी दुनिया में लेक्चर देती हैं, लोग सुनने आते हैं उनके तो लेक्चर। हम कहते हैं लेक्चर दें, लेकिन मुल्क से बाहर क्यों जा रही है? सही हुसैनी मिशन को यहाँ जिंदा करें। इसलिए कि जो आपने पाले हैं ना मैंने कोई नहीं कुफर पाले। के फतवे दे के वो इगवा की धमकियां देते हैं और उनसे कुछ بعید नहीं है। वो इंसानी इंतहाई इंसानी मेयार से हर अखलाकी ज़ाबिते से गिरे हुए लोग हैं। ये रिएक्शन है उस चीज का जो हजरत अबू बकर अच्छा सिद्दीक़, उमर तस्लीम फारूक, कर लिया ना, उस्मान गनी के साथ तस्लीम करते कर लिया। मौलाना साहब सर मुझे हैं। क्लियर बिल्कुल जब आप उनको नऊजुबिल्लाह जो है मुसलमान नहीं कहेंगे, काफिर कहेंगे, उसका रिएक्शन लोग करेंगे। आप फतवा देते हैं ना कि इनकी नामूस हम पे मैंने हलाल फतवा है। नहीं दिया, लेकिन मैं कहता हूँ ये रिएक्शन है। आप उन खतों में ये लिखा हुआ है खतूत में, जो अलर्ट्स आते हैं हमें कि इनकी नामूस हम पे हलाल है। कौन कहते हैं? आप लोग तो आप लोगों के जैन आप लोग भी कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं तो ये अच्छा सर थोड़ा सा आगे बढ़े। मौलाना साहब एक चीज मुझे क्लियर नहीं हुई कि मैं जाता हूँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है, मुझे अगर आप मौलाना हैं, आप इतने आप इस्लाम शहादत को क्या क्या जाने मुझे- मैं ना बेचारे, जाऊं? शहादत क्या होती है? मौलाना शहादत साहब मुझे शब्द क्लियर कर, जाने क्या मकसद विलादत तशय्युअ रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिस्सा है। आपको क्या पता शहादत का? तकरीर करना और है, हमने प्रैक्टिकल किया। मेरे वालिद शहीद, सबको पता है मेरी आपने वालिदा जो शहीद, practical मेरा किया। भाई शहीद, पूरे और क्या मुल्क को प्रैक्टिकल किया? दहशतगर्दी में लपेट दिया है आपने। आप दहशतगर्दी की तारीफ करें, दहशतगर्दी की तारीफ करें, जो आपने किया, दहशतगर्दी की तारीफ करें आप। वो जो आपके लड़के लाल मस्जिद के बुरके पहन के डंडे उठा के फिरते थे, वो वो दहशत। लड़के थे बुरके पहन के? जी लड़के थे ना, आप देख लीजिए कभी वो फुटेज निकाल के। देखिए कहना मौलाना साहब ऐसा है क्या? जी देख दहशतगर्दी की लीजिएगा, तारीफ ये जो चाइनीज को उठा के लाए, 6 फुट के लड़के थे, सारे एक ही तरह की हाइट उनकी, और बाद में हमारी इन्होंने मस्तूरात बुर्का भी 6 पहन फुट की हैं। के इन्होंने बुर्का पहन के साबित भी कर दिया। अच्छा मैंने थोड़ा सा आगे मैंने दो बुर्का तीन पहन के साबित कर दिया कि इन्हें पहले बुर्का पहनने की बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस थी। तो शरीयत का हुक्म है कि जब अगर आपके हालात ऐसे हैं, अच्छा आप तो तकिया कर लें तो अहले तशय्युअ को आप काफिर करार दे दें। नहीं, लेकिन